جہازوں کو آگ لگا دو۔ سامان جہازوں سے اتار لینے کے بعد سپہ سالار ملاحوں سے مخاطب ہوا۔ ملاح حیران و پریشان اس کا منہ دیکھنے لگے۔ ایسا حکم وہی سپہ سالار دے سکتا ہے جس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو۔ مسلمانوں، سپہ سالار لشکر سے مخاطب ہوا، جہازوں کو آگ لگا دو، ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ دونوں میں سے ایک ہمارا مقدر ہے، فتح یا شہادت۔ مسلمانوں نے جہازوں کو آگ لگا دی۔ ایک دفعہ پھر نوجوان سپہ سالار لشکر سے مخاطب ہوا، اسلام کے مجاہدوں، تمہارے آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر۔ جن کشتیوں میں تم آئے ہو انہیں تم جلا چکے ہو۔ تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تمہارے پاس صرف اور صرف ایک راستہ ہے، شجاعت اور فتح کا۔ دشمن کی تعداد سے نہ ڈرو، ڈرو اس شکست سے جو تمہیں بے وقار کر دے گی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ اسلامی کے اس جواں مرد کی جس نے 12,000 کے ایک چھوٹے سے لشکر سے 1 لاکھ سے بڑی ہسپانوی فوج کو شکست دی اور اندلس کو فتح کیا، جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور جس کا اب موجودہ نام اسپین ہے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی لائبریری کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ یہ مسلم سپہ سالار طارق بن زیاد تھا جو صرف 7,000 کا لشکر لے کر 4 بحری جہازوں میں اندلس کے ساحل پر اترا تھا۔ وہ عیسائیوں کے بادشاہ رادرک سے ایک ایسی عورت کی عصمت کا بدلہ لینے کے لیے اندلس جیسے عظیم الشان ملک پر حملہ آور ہو گیا تھا جو مسلمان بھی نہیں تھی اور اپنے ہی ہم مذہب عیسائی بادشاہ رادرک کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان ہے جس کا آغاز 9 جولائی 711 عیسوی کو ہوا، جب ایک عیسائی حاکم کاؤنٹ جولٹین امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں فریاد لے کر آیا کہ اندلس کے بادشاہ رادرک نے اس کی کنواری بیٹی کو بے آبرو کیا ہے اور وہ اپنی بیٹی کی آبرو کا بدلہ مسلمانوں کی مدد کے بغیر نہیں لے سکتا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بلایا اور 7,000 کا لشکر دے کر اندلس روانہ کیا تاکہ مظلوم عورت کی عصمت لٹنے کا بدلہ رادرک کی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر لیا جائے۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر پہنچ کر جہازوں کو خالی کرنے کا حکم دیا اور پھر کہا، جہازوں کو آگ لگا دو۔ اندلس پر قیام کے دوران اندلس کی ساحلی فوج سے چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہیں۔ اسی دوران طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر کی طرف سے 5,000 مزید نفری کی کمک حاصل ہو گئی۔ یوں مل کر 12,000 کے لشکر کے ساتھ رادرک کی فوج کا انتظار کیا جانے لگا۔ دریائے گادلیت کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے وسیع میدان میں رادرک کی 1 لاکھ فوج لڑنے کے لیے تیار تھی۔ رادرک کی فوج نے کشتیوں کا پل بنا کر دریا پار کیا۔ مسلمان بھی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ رادرک نے حملے کا حکم دیا، 2-2 3-3 دستوں سے حملہ کیا جائے۔ رادرک جو کہ فن حرب و ضرب کا استاد مانا جاتا تھا، اس نے اپنے جرنیلوں کو کہا، ضرب لگاؤ اور بھاگو، دشمن کو اپنے پیچھے پہاڑیوں میں لاؤ، پھر انہیں تیر انداز سنبھال لیں گے۔ ادھر طارق بھی سمجھدار اور معاملہ فہم سپہ سالار تھا۔ اس نے بھی اپنے چھوٹے بڑے کمانڈروں کو ذہن نشین کروا دیا کہ جم کر کہیں بھی نہیں لڑنا۔ مقصد یہ تھا کہ ہجوم کی صورت حملہ کرنے سے گھوڑے تیروں سے زخمی ہو کر اپنے پیادوں کو کچلتے پھریں گے۔ رادرک نے حملے کا حکم دیا۔ طارق نے 3-4 دستے آگے کیے جو اس طرح لڑنے لگے جیسے انہیں بھاگنے کی جلدی ہو۔ اندلسی کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ مسلمان ایک پہاڑی کے دامن میں آ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ پہاڑی کی ڈھلان سے اندلسیوں پر تیر برسنے لگے۔ طارق کے جو دستے دائیں بائیں ہو گئے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ دشمن کے دستے تیروں سے گھبرا کر واپس پلٹے تو دائیں بائیں سے مسلمانوں نے ان پر حلہ بول دیا۔ اندلسی بری طرح کٹنے لگے۔ اس روز رادرک نے چند اور دستوں سے حملہ کروایا لیکن طارق کی حکمت عملیوں کے آگے ناکام رہا۔ سورج غروب ہو گیا۔ میدان رادرک کی فوج کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔
مسلمانوں نے نصف شب کو رادرک کے استبل پر شب خون مارا اور گھوڑوں کی رسیاں کاٹ کر ان کو زخمی کر دیا۔ گھوڑوں نے رات کو رادرک کی فوج کا بہت نقصان کیا۔ اگلے دن کفار نے اور بھی شدت سے حملہ کیا، لیکن رادرک کو اس دفعہ بھی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ تیسرے دن رادرک شدید قہر میں تھا۔ اس نے گوتھ قوم کے جرنیل کو حکم دیا کہ حلہ بول دو، لیکن اس دن آسمان نے اور ہی منظر دیکھا۔ 20,000 گوتھ تلواریں نیاموں میں ڈالے طارق کے لشکر کی طرف دوڑ پڑے۔ طارق کا لشکر بھی پریشان تھا کہ یہ کیسے حملہ آور ہیں۔ اچانک مسلمانوں کو طارق بن زیاد کی آواز سنائی دی، ان کا استقبال کرو، یہ اب تمہارے ساتھی ہیں۔ دراصل یہ گوتھ قوم کے دستے تھے جو رادرک کے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو مسیحا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مسلمانوں کے ثابت قدم رہنے سے اللہ نے مدد بھیج دی تھی۔ یہ صرف 20,000 کی نفری نہیں تھی، بلکہ جذبہ انتقام سے بھری ہوئی فوج تھی۔ مزید 5 دن رادرک نے جنگ جیتنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ 8ویں روز طارق بن زیاد نے رادرک کی فوج کو مکمل شکست دے دی۔ رادرک مارا گیا، 50,000 کی نفری قتل ہوئی اور 30,000 کو قیدی بنا لیا گیا۔ مال غنیمت بھی کثیر تعداد میں ہاتھ آیا اور پھر اندلس کا دروازہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔